وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مطلب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانا چاہا، یعنی دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں، اللہ نے جنت بنا دی، اللہ نے دوزخ بھی بنا دی، تمام ملائکہ کو پیدا کر دیا، تمام روئے زمین پر ساری چیز کو اللہ رب العزت نے بنا دیا سوائے انسان کے۔ انسان ابھی نہیں بنا ہے، اب انسان کو بنانے کی تیاری چل رہی ہے، یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنانا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار ایسے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کر خون ریزیاں، دنیا میں جا کر لڑائیاں کریں گے، دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے۔ اے پروردگار عالم ایسے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تعریف اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی تو ہیں۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تمہاری نظر صرف فساد پر ہے، تمہاری نظر صرف لڑائیوں پر ہے، تمہاری نظر جو ہے صرف خون ریزیوں پر ہے، لیکن میں دنیا کے اندر انسان بناؤں گا، اور جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا اس نبی کو بھی بھیجنا ہے، یعنی جس کے صدقے میں نے تمہیں بنایا، جس کے صدقے میں دوزخ کو بنایا، جس کے صدقے میں جنت کو بنایا، شجر حجر بنائے، آسمان بنایا، زمین بنائی، روئے زمین کی ہر چیز کو اسی کے صدقے میں بنایا، وہ نبی بھی تو مجھے دنیا میں بھیجنا ہے، اس نبی کو بھی دنیا میں پیدا کرنا ہے، اس نبی کے صدقے میں جو میں نے سب کچھ بنایا تو اس نبی کو بھی دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بننے کی اب تیاری چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ، ایک مٹھی خاک اٹھا کر لے کر کے آؤ، حضرت آدم کو بنائیں گے، حضرت آدم کا جسم بنایا جائے گا، یعنی انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی کا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کا حکم پاتے ہی فوراً زمین پر حاضر ہو گئے، زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد چلنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو زمین عرض کرتی ہے، جبرائیل میرے حصے کو مجھ سے جدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے حصے کو مجھ سے جدا کر کے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، اللہ انسان بنانا چاہتا ہے، پھر وہ دنیا میں جائیں گے، جو اچھے کام کریں گے انہیں جنت ملے گی، جو برے کام کریں گے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو زمین نے اتنا سنا تو آہو فگا کرنے لگی، زمین چیخو پکار کرنے لگی، زمین رونے لگی اور عرض کرتی ہے جبرائیل سے، اے جبرائیل میرے اوپر ترس کھاؤ، میرے اوپر رحم کھاؤ، گناہ تو لوگ کریں گے لیکن ان کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں مجھے جلنا پڑے گا، میرے اوپر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی پاور نہیں کہ میں دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل کو رحم آ گیا، زمین کے رونے پر، زمین کی گریہ وزاری کرنے پر آپ نے مٹی کو وہیں پھینکا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر کے نہیں آئے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جبرائیل مولا مجھے زمین کے رونے پر رحم آ گیا، زمین کی گریہ وزاری کرنے پر ترس آ گیا،
کیونکہ زمین میرے سامنے رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی، اس لیے مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، مجھ سے اس کا گریہ وزاری کرنا، آہو فغا کرنا دیکھا نہ گیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے زمین پر اس مٹی کو واپس ڈال دیا اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، اسرافیل کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، یعنی حضرت اسرافیل کو بھی رحم آ گیا۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ، انہیں بھی رحم آ گیا زمین پر۔ پھر آخر میں اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل جاؤ تم زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرائیل زمین پر آئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، چلنے لگے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے ہی چلے تو زمین نے پھر وہی گریہ وزاری کرنی شروع کر دی، زمین نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں زمین سن لے، تو رو رہی ہے روتی رہے، چیختی ہے چیختی رہے، مجھے تیرے رونے پر، گریہ وزاری کرنے پر، تیرے آہو فغا کرنے پر مجھے رحم نہیں آنے والا، مجھے تو اپنے پروردگار کا حکم پورا کرنا ہے۔ فوراً زمین سے مٹی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل کیا تمہیں زمین کے رونے پر، زمین کی گریہ وزاری کرنے پر، زمین کی آہو فغا کرنے پر رحم اور ترس نہیں آیا؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں مولا زمین رو رہی تھی، زمین گریہ وزاری کر رہی تھی، آہو فغا کر رہی تھی، لیکن مجھے تو تیرا حکم پورا کرنا تھا، میں نے اس کے رونے پر، گریہ وزاری پر رحم نہیں کھایا، مجھے ترس نہیں آیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسرائیل جب تمہیں زمین سے جدا کرنے پر، زمین سے مٹی کو جدا کرنے پر تمہیں رحم نہیں آیا، تو اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین سے مٹی کو جدا بھی تم نے کیا ہے، تو اب اس مٹی کو ملانے کی ڈیوٹی بھی تمہاری ہے، یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تمہاری ہے، اس لیے لوگوں کی جان نکالنے کا کام حضرت اسرائیل کا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے تمام ملائکہ اس مٹی پر بارش برسائی جائے۔ اس مٹی پر بارش برسائی گئی، 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں۔ ایک بات کو وہ یاد رکھیے کہ حضرت اسرائیل زمین پر آئے تو مٹی صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ متعدد جگہوں سے مٹی کے اٹھایا، یعنی اس کے اندر سیاہ بھی، سفید بھی، ہر طریقے کی مٹی، ہر طریقے کی مزاج کی مٹی اس میں تھی۔ کئی طریقے کی مٹی اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کری۔ اللہ نے حکم دیا بارش برساؤ، 40 دن بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی، 39 دن غم کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم، غم زیادہ ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا اور انسان بنتے وقت ہی اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا، اس پر بارش ہوئی، بارش ہوگا کہ تیار، مٹی جب تیار ہو گئی، مٹی کا جب خمیر بن گیا، خمیر بن کر جب تیار ہو گیا، تو اب دیکھو انسان بھی کتنا بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، لفظ کن کہہ کے بنایا، زمین کو بنایا، لفظ کن کہہ کے بنایا، تمام چیز کو اللہ نے لفظ کن کہہ کے، کن کا مطلب ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی، لیکن انسان کو اللہ نے لفظ کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنے دست مبارک سے بنایا۔ انسان کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا، یعنی اللہ کی جو شان ہے، اللہ نے اپنی شایان شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، حضرت آدم کو تیار کیا، حضرت آدم کا جسد خاکی بن کر کے تیار ہو گیا، حضرت آدم بن کر کے تیار ہو گئے، ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے اس کے اندر، صرف جسد خاکی بن کر کے تیار ہو گیا، پورا حضرت آدم کا جسم بن کر کے تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کے پورے جسم کو بنا کر کے تیار کر دیا، پھر اللہ نے روح کو حکم دیا روح جاؤ اس کے اندر جاؤ۔ اب روح جیسے ہی گئی تو فوراً واپس آ گئی، کہتی ہے مولا اندھیری کوٹری ہے، اکیلی رہتے ہوئے مجھے دہشت سی معلوم ہو رہی ہے، اندھیرا گھر ہے یہ، اکیلی میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے پھر نور محمدی کو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نور اللہ نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے بنا دیا، پھر نور محمدی کو حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا، اب حکم دیا روح کو روح جاؤ، اب روح گئی،
جانے کے بعد کہتی ہے مولا پہلے تو دہشت معلوم ہو رہی تھی، اب تو اس کے اندر بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ نور محمدی سے حضرت آدم کا پورا جسم جو ہے نور سے روشن ہو گیا، پورا جسم خوشبو سے معطر ہو گیا، حضرت آدم روشن ہو گئے، حضرت آدم چمکنے لگے، روح اس کے اندر گئی، اور جانے کے بعد روح کو اللہ رب العزت نے ناک کے ذریعے سے ڈالا، یعنی ناک کے ذریعے سے روح حضرت آدم کے اندر پھونکی گئی تو حضرت آدم کو چھینک آئی، حضرت آدم کے اندر جب چھینک آئی تو حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے الحمدللہ سن کر کہا یا رحمک اللہ، یعنی یہ دستور اللہ نے پہلے ہی قائم کر دیا، اس لیے آج بھی چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور کوئی سنے اور سننے کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یا رحمک اللہ کہے۔ حضرت آدم بن کر کے تیار ہو گئے، پھر اللہ نے حکم دیا اے آدم جاؤ تمام ملائکہ کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو، جو تمہیں جواب دیں گے اور جو تم سلام کرو گے وہی تمہاری تمام اولاد کا سلام اور جواب ہوگا۔ حضرت آدم آئے، آنے کے بعد سلام کیا السلام علیکم، تمام فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بہترین دعا ہے، بہترین سلام ہے، اب کے بعد دنیا میں جتنی بھی تمہاری اولاد ہوگی تمہارا یہی سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا یہی جواب ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنا دیا، حضرت آدم بن کر کے تیار ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے انسان کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام بن کر کے تیار ہو گئے۔ حضرت آدم پوری کائنات کے تمام روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے باپ ہیں، پوری روئے زمین پر جتنے انسان پھیلے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھیلے ہیں، ہمارے باپ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا مطلب اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے مشورہ کیا فرشتوں سے، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ دیکھو اپنے کام کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مشورہ کیا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو اس لیے اپنے کام کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنا یہ اللہ رب العزت